اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت نے مسلمان کو ایک نعمت سے نوازا ہے۔ وہ نعمت ایسی نعمت ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے۔ اس نعمت کو دعا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی جائز مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اگر پریشانی میں ہو، مصائب میں ہو، مشکلات میں ہو، امتحانات میں ہو، یا اور کسی چیز کے اندر مبتلا ہو، تو وہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پھل کھانے کی غلطی ہوئی تو دعا یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب 900 سال کی دعوت کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام اس نہج پر پہنچ گئے کہ ان کے مظالم، ظلم، ستم ہر چیز آنے لگی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا الہ العالمین جتنا ممکن تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دیتا رہا، یہ طنز کرتے رہے، تکالیف پہنچاتے رہے، مشکلات کھڑی کرتے رہے، لیکن یا اللہ 900 سال تک آپ کی دعوت کا اہتمام کرتا رہا۔ یا اللہ اگر اب بھی یہ دعوت اسلام کو قبول نہیں کرتے تو تباہ و برباد کر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو دعا کی، یا اللہ ہو گئی غلطی، معاف کر دیجئے۔ قرآن اس کو کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئی۔ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی پریشانی میں، کسی مسائل میں، کسی مشکل میں پھنسا ہو تو وہ اس آیت کا ورد کرے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری صحت کی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار حرم، تاجدار خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے، سب نے پریشانی میں، مشکلات میں، امتحانات میں صرف اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ اس مشکل میں ہوں، یا اللہ اس مسائل میں ہوں، یا اللہ اس امتحان میں مبتلا ہوں، اگر آپ خلاصی نہیں فرمائیں گے تو خلاصی کرنے والا تم معلوم ہوا کہ ایک انسان بجائے کسی دربار پر جا کر سر ٹیکنے کے، بجائے کسی بت سے مانگنے کے، بجائے کسی قبر والے سے مانگنے کے، بجائے کسی پیر صاحب سے مانگنے کے کہ مجھے اولاد دے دیجیے، بجائے کسی درخت کے پاس چلے جانا اور اس کو کہنا کہ پتا گرا مجھے اولاد نصیب ہو، یہاں اس سب چیز کی تردید فرما دی انبیاء نے کہ دینے والی ذات اللہ۔ اس کے اوپر قائم رہ جا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تم ایک مانگو رب 10 دیتا ہے، تم 10 مانگو رب 1000 دیتا ہے، مانگتے رہو۔ ایک دو دفعہ پہلے یہ واقعہ سنایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صبح نماز تہجد کے لیے جا رہے ہیں، کچھ ڈاکو یا چور مل گئے، انہوں نے کہا صوفی بزرگ لگ رہا ہے،
اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس محلے میں سب سے مالدار گھر کون سا؟ چل پڑے، جا کر عرض کی، اے اللہ کے بندے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، گھر لوٹنا ہے، تو مالدار گھر بتائیے۔ اللہ والوں کی نظر بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، باتیں بھی بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ کہنے لگے صحیح آدمی سے آ کر ملے ہو، میں بھی لوٹنے جا رہا ہوں، چلو کٹھے کرو۔ بڑے خوش ہو گئے، بابا کا بڑا زبردست، ساڑی سرپرستی کریں۔ گھومتے گھماتے مسجد کے دروازے پر لے آئے، بابا جی یہ تو مسجد ہے۔ مسکرائے اور کہا راستہ یہیں سے جاتا ہے۔ اچھا جی چلو اوکے ہو جاؤ، تھوڑے پیچھے۔ ایک نے کونی بھی ماری، اس نے کہا بابا مسیح لے آئے۔ میں کہا نہیں، مسیح کے بچوں کوئی ٹپن کی جگہ ہونی ہے تو ٹپ جاؤں گے۔ چلو چلیے، مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ وضو ہے۔ یہ ایک چور آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ پہلی چوری ہے جو باوضو کرنی، ایک ایڑی چوری۔ سکھا یہ میں نہیں، جہاں جا رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے کہ باوضو ہو گیا۔ چلو جی اتوں تک آ گئی، گل من لینے، وضو کر لینے۔ وضو کیا، بلکہ کروایا، فارغ ہوئے تو کہا جی چلیے جی ٹھہرو جی چلتے ہیں۔ کہا جی 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ اب وہ پھر بولا کہ بڑی عجیب چوری ہے جی، پہلے وضو کروایا اب نماز پڑھا رہے ہو، یہ کون سی ایسی چیز؟ اچھا جی، نے کہا جی جس کے ہاں جا رہے ہیں یہ اسی کی تعمیل ہے، اسی کا حکم ہے، اس کو ادا کر۔ ان کو ذرا شک پڑ گیا، اللہ والے تھے، فرمایا کہ دیکھو تم ابھی نئے ہو، میری عمر کا تقاضا بھی ہے، دیکھا بھی ہے تم لوگوں نے مجھے، سفید داڑھی ہو، غالباً 50 سال کہے یا 60 سال کہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، ہر روز مجھے آواز آتی ہے عبد القادر آیا نہیں۔ مطلب میری ابھی لوٹنے آئے ہیں نا، تو یہ ہر روز آواز آتی ہے، نہیں جاتا تو خود بلاتا ہے آؤ مجھے لوٹ لو۔ بڑے حیران و پریشان، یار یہ بابا ہے کر کیا رہا ہے، کروانا کیا چاہتا ہے؟ چلو جی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نے کہا جی نماز نہیں، کہا چلو میں آگے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں، جیسے جیسے کرتا جاؤں کرتے چلے جاؤں۔ ٹھیک، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے تو حضرت نے کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی سارے ڈاکو کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد چوری یا ڈاکہ نہیں کرتے۔ پھر کہنے لگے تھے آئے تھے چوری کرنے کے لیے،
مسجد بھی ملی، قرآن بھی ملا، قرآن والا بھی مل گیا. اب دیکھیے انداز کیا تھا، انہی کے انداز میں یہاں تک لائے. اگر وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ آؤ جی نماز اتنے پڑھو جی، تسی کی کرن چلے ہو جی، فتوے لگا دیتے، تو وہ کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں آتے. انہی کے انداز کو اپنا کر کے، انہی کی باتوں سے ان کے دل میں جگہ بنا کر کے ان کو اللہ کے راستے پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. جب اللہ ہدایت دینے پر آئے تو دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. اور دعا ایسی چیز ہے کہ آنے والے عذاب کو بھی روک دیتی ہے. کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، دعا ایسی چیز ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتی ہے. دعا دے کر تو دیکھ، بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. یہ حالیہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں غالباً یہ واقعہ پیش آیا. اس نے کہا کہ میں رات کو عموماً گھر آتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا ہوں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے عشاء کے بعد سونا ہے اور میرے گھر والوں نے سونا ہے. اس دن آیا ہوں، نہ مجھے نیند آ رہی ہے نہ میرے گھر والوں کو نیند آ رہی ہے. عجیب پریشانی حالت میں کشمکش میں ہوں. اچانک موبائل بج اٹھتا ہے. میں نے اسے اٹھایا تو آگے عورت کی آواز تھی تو میں نے بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کال آئی تو میں نے ریسیو کی تو اس نے کہا خدا کے لیے فون بند مت کر. غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، شوہر فوت ہو چکا ہے، بیٹا شدید قسم کا بیمار ہے. ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہوں جہاں سوائے اللہ کی کوئی. صرف میرے پاس یہ موبائل تھا، کئی نمبر ملائے، ایک نمبر یہ ذہن میں آیا، میں نے ملا دیا. نبی کی امتی سمجھ کر مدد کر دو. کہا کہ میں نے اپنی وائف کو لیا، بچوں کو لیا، بڑا دور دراز کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچا تو دیکھا بچہ قریب المرگ ہے بیماری. میں نے اسے فوراً اٹھایا، ہاسپٹل لے کر گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچ گیا. بعد میں نے اس کی جو مدد کر سکتا تھا کی. پھر میں نے کہا کہ بہن مجھے ایک بات بتاؤ، میرا نمبر کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہاں میری مدد کرنے والا ہے، میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یتیم بچہ ہے، اکلوتا ہے، اس کے سوا دنیا میں میرا کوئی. زندگی دینے والا بھی تو ہے، موت دینے والا بھی تو ہے. اگر تو اپنی بندی پر کرم کر دے گا کہ اس کے سوا کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا. تو کسی کہنے والے نے کہا یہ نمبر ملاؤ، یہ تمہاری مدد کرنے آئے. تو میں نے سمجھ لیا کہ اس رات اس دعا نے مجھے نرم بستر پر نیند دی ہے. ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، ہڈیوں کے حیات ہیں غالباً، وہ بھی سعودیہ کے ہیں. کہنے لگے کہ مجھے حکومت نے ایوارڈ دینا چاہا. فون آیا کہ آپ جدہ یا ریاض پہنچے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے فلائٹ کروائی، سب کچھ کروایا. این موقع کے اوپر جہاز میں خرابی آئی. انہوں نے کہا جی جہاز کل تک نہیں چل سکتا اور نہ کوئی دوسرا جہاز ہمارے پاس. میں نے
پوچھا کوئی اور طریقہ ہے جانے کا؟ تو انہوں نے کہا جی گاڑی کروا سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے جی گاڑی کر دو، اب جانا تو ہے، یہ بات لینا ہے۔ گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے کہا کہ مجھے مجبوری ہے، آپ گاڑی لے جائیے، واپسی پر دے دیجیے گا۔ میں بڑا حیران، جہاز ادھر وہ ہو گیا، گاڑی کروائی ہے، ڈرائیور ہی کہہ رہا ہے۔ اب مجبوری تھی، میں بیٹھ گیا۔ جب سفر پر نکلا تو راستے میں کہیں ایک جگہ پر ایک شدید آندھی آئی، اتنی شدید آندھی تھی کہ وہ میری گاڑی کو ایسا لگتا تھا کہ اڑا کر کے لے کے جا رہی۔ کچھ دیر کے بعد آندھی رکی تو میں نے محسوس کیا میں سڑک کے بجائے کسی محلے میں کھڑا۔ چلو جی پوچھتا ہوں، دروازہ وغیرہ کھولا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، بڑھیا تھی ایک وہاں موجود۔ تو میں نے کہا کہ اماں جان راستہ بھٹک گیا ہوں، جدہ یا ریاض جانا ہے، گاڑی آ رہی تھی، یہ واقعہ پیش آیا ہے، بڑا تھکا ہوا بھی ہوں، پانی کا گلاس مل سکتا ہے؟ ماں جی نے پانی کا گلاس لا کر دیا، میں ساتھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں جی بار بار اندر آتی تھی اور پھر میرے پاس آتی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ اماں جی خیر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا میری بیٹی ہڈیوں کی تکلیف میں بڑی مبتلا ہے، وہ ایسی بیماری ہے جو فلاں ڈاکٹر کر سکتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کے پاس جاؤں، یا میری اتنی اوقات نہیں۔ تو جو یہاں ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں وہ کچھ دیر اثر کر جاتی ہے، اس کے بعد وہ تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ماں جی چلو میں دیکھ لیتا ہوں، میں بھی ہڈیوں کا ہی ڈاکٹر ہوں۔ تو میں گیا، میں نے دیکھا وہ ایسی بیماری تھی جو چند لوگوں کو ہوا کرتی، اور اس وقت سعودی عرب کے اندر میرے سوا وہ علاج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ سارا نسخہ بتایا اور سارا جو چیزیں تھیں وہ میں نے بتلائیں۔ میں جانے لگا تو دل نے کہا تو آیا نہیں لایا گیا۔ میں واپس پلٹا، میں نے ماں جی سے کہا ماں جی کیا کوئی دعا کی تھی؟ کہا جی ہاں، جب سے بیٹی بیمار ہوئی ہے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ وہاں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا سکتی، ڈاکٹر تو میرے پاس لا سکتا ہے نا۔ تو یہی دعا کر رہی تھی، ابھی بھی یہی دعا کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ماں جی آپ کی دعا قبول ہو گئی، جانا کہاں تھا اللہ آندھی کے ذریعے تمہارے پاس لے آیا ہے۔ یہ ہے سچے دل سے دعا کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر حال میں اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق نصیب کرے۔